میں واپس تو آئی تھی لیکن میرے گھر میں میری زندگی میں سکون ختم ہو گیا تھا۔ جلیل ایسے لگتے تھے کہ میرے کبھی تھے ہی نہیں۔ خالہ کا ہر وقت موڈ آف رہتا تھا، اوپر سے بچے کی پریشانی۔ بچہ میرا بہت ڈسٹرب کرتا تھا، پوری رات جاگتا تھا، روتا تھا۔ یہ عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ شروع میں ہی ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ یہ اسپیشل بچہ ہے، اس کو پالنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ میری ابھی اتنی عمر بھی نہیں تھی اور نہ ہی تجربہ تھا۔ دن بدن سسرال والے سائڈ پہ ہو گئے، مجھے نوکرانی والا رتبہ مل گیا۔ میں کام کر کے اپنے بچے کو بھی سنبھالتی اور ساتھ باتیں بھی سنتی۔ جلیل کی خدمت ضرور کرتی جیسے ایک نوکرانی کرتی ہے، لیکن بیوی والی بات ختم ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ 2-4 مہینوں کے بعد مجھے ادھر ادھر کی باتیں سنائی دی، جیسے جلیل اور اس کی ماں کوئی پروگرام بنا رہے ہیں۔ خالہ نے اس کو باہر جانے کا مشورہ دے دیا، کیونکہ میرا دیور بھی انگلینڈ ہی ہوتا تھا۔ جلیل پیپر بنوانے لگ گئے چھپ کے، اور ہنستے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میرے بچے کو کسی نے بچہ ہی نہ سمجھا۔ میں نے بالکل اکیلے حسن کو پالنا شروع کیا تھا، اور اس کا رونا، اس کا بیمار ہونا، مجھے دن بدن مزید پریشانیاں بڑھ رہی تھیں۔ کرتے کرتے حسن ابھی 9 مہینے کا تھا تو جلیل انگلینڈ چلے گئے۔ جاتے ہوئے صحیح طریقے سے مل کے بھی نہ گئے، ایسے لگا جیسے وہ میرے سے جان چھڑا کر بھاگ گئے ہیں۔ جتنا عرصہ وہ میرے ساتھ رہے، مجھے تانے اور باتیں ہی سناتے رہے کہ ادھر ٹائم ضائع کر رہی ہو، چلی جاؤ اس بچے کو لے کے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں ان کی باتیں سنی انسنی کر کے اپنے کاموں میں لگی رہتی اور اپنے بچے کو سنبھالتی، خالہ کی خدمت کرتی اور گھر کا کام کرتی۔ شام کو چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ساری رات حسن نہیں سوتا تھا، میں روتا رہتا تھا۔ میں اس کو سنبھالتے صبح ہو جاتی۔ جب صبح ہوتی تو خالہ کے کام شروع ہو جاتے۔ جلیل کے انگلینڈ جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ میرے لیے تو پہلے ہی وہ پردیس جا چکے تھے، میری زندگی سے وہ جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد پیچھے اور ہی سختی ہو گئی۔ دن بدن میری مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ تقریباً حسن 2-2.5 سال کا تھا تو وہ واپس آئے۔ آتے ہی خالہ نے پہلے دن ہی جھگڑا شروع کر دیا میرے ساتھ بے وجہ۔ ان کے آنے سے پہلے خالہ نے میرے سے سارا گھر صاف کروایا، ساری سیٹنگ کروائی کہ تمہارا میاں آ رہا ہے، لیکن خالہ کی نیت بڑی خراب تھی۔ جس دن جلیل آیا، خالہ نے لڑائی ایسی ڈالی کہ جلیل کے آنے سے میری زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایسے لگتا تھا کہ میں تو ادھر ایک نوکرانی ہوں، بیوی والی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ شام کو ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس سلا لیا۔ جلیل نے حسن کو تھوڑا سا پیار کیا، لیکن جب ماں کی لڑائی دیکھی، خالہ نے جو جھوٹی باتیں ان کو سکھائیں، تمہارے بھائی یہ میرے ساتھ ایسے کرتی تھی، جلیل مزید میرے سے دور ہو گئے۔ میں روتی رہی، لیکن میری کسی نے فریاد نہ سنی۔ میں چپ ہو گئی۔ امی کو فون کرتی تھی، امی یہی سمجھاتی تھی کہ بیٹا اپنا گھر مت خراب کرو۔ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ میری نندیں مجھے ایسے تانے مارتی تھی جیسے میں اس گھر کی ملازمہ ہوں۔ میری جیٹھانی بھی میری نندوں کے ساتھ مل گئی، ساس کے ساتھ، لیکن میں نے اپنا گھر نہ چھوڑا۔ کرتے کرتے حسن 4.5 سال کا ہو گیا۔ جلیل دوسری دفعہ پھر پاکستان آئے تو میں نے آتے ہی یہ ٹھان لی کہ اب میں ان سے بات کروں گی، کیونکہ میری نند کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے بڑا شوق ہوا کہ میرا بھی ایک اور بچہ ہو جائے۔ 4.5 سال سے میں حسن کو جس طرح پا رہی تھی، کبھی 5 ماہیں بھی ہوتی تو اس کو نہ سنبھال سکتی، لیکن چھوٹی سی عمر میں نے اس کو سنبھالا۔ وہ 4.5 سال کا صرف بیٹھنا شروع کیا تھا اس نے۔ وہ عام بچوں جیسا نہیں تھا، وہ ایک نارمل بچہ تھا۔ اس کو پالنے کے لیے مجھے بڑی مشقت کرنا پڑی، اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنا پڑی۔ جلیل آئے تو رات کو میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ امی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے بیڈ پہ۔ میں نے کہا کہ جلیل 4.5 سال گزر گئے، مجھے آپ کا انتظار کرتے کرتے، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، تو اب میرا بھی ہے کہ میری بھی زندگی میں کوئی خوشی آئے۔ میرا بچہ پہلا 4.5 سال کا ہو کے ابھی بیٹھنا شروع کیا ہے، اس کو ماں کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کو باپ کا پتہ ہے، تو میرا بھی ایک نارمل بچہ ہو جائے۔
لیکن جلیل پہلے ہی سارا سبق ماں سے پڑھ چکے تھے۔ ماں باہر بیٹھ کے باتیں سن رہی تھی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ تو جلیل نے ایک ہی جواب دیا کہ میرے ساتھ کتنی محبت ہے۔ میں نے کہا بے پناہ محبت ہے۔ تو کہتے ہیں بس پھر جیسے چل رہا ہے ایسے چلنے دو، یہی کافی ہے جو ہے۔ تو میں نے کہا اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی۔ انہوں نے کہا گزر جائے گی۔ تو میں نے کہا ابھی تو خالہ ہیں، آپ باہر ہوتے ہیں، اگر خالہ نہ رہی، انہوں نے کہا میں تمہیں الگ گھر لے کر دے دوں گا، تم پریشان نہ ہو، بھابھی کی وجہ سے تم پریشان نہ ہو کہ تمہیں ادھر کوئی رہنے نہیں دے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ الفاظ خالہ کو ناگوار گزرے اور خالہ چپ تو ہو گئی، لیکن ان کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا کہ جلیل نے اس کے 2 بول میٹھے کیوں بولے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا جلیل ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی امی کے پاس ہی رہنا ہے، نہ ہی مجھے اور بچوں کی ضرورت ہے، نہ ہی میں نے دوسری شادی کرنی ہے، بس جو تم ہو ٹھیک ہو، جیسے چل رہا ہے ایسے چل رہا ہے۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں، میں تمہیں بیوی والے حقوق بھی نہیں دے سکتا، تو اگر ایسے رہ سکتی ہو تو رہ لو۔ میں نے کہا میں آپ کو دیکھ کر ہی جی سکتی ہوں، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، میں ایک نارمل بچے پہ بھی زندگی گزار سکتی ہوں، آپ مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالنا۔ صبح جمعے کا دن تھا، خالہ جمعہ پڑھاتی تھیں، بہت بی بی بنی ہوئی تھی، نمازوں والی باجی۔